منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل عزت واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت اور ایمان پر استقامت اور ان کا سدباب اس عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ایمان لے آئے انہیں ایک واقعہ سنایا جو آپ کی بحثیت سے قریباً 70 سال پہلے کا. کچھ مفسرین اس کو 523 عیسوی کہتے ہیں. اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. پہلے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو رب مانتے تھے وہ اپنے ساتھ جادوگروں کی ایک ٹیم رکھتے تھے. جادوئی علم سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے. یہ واقعہ جو آپ علیہ السلام نے سنایا یمن کے علاقے نجران کا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس جادوگر تھا اور وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس بوڑھے جادوگر نے بادشاہ کو کہا چونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ایسا کوئی نوجوان دے، ایسا کوئی لڑکا دے دے، کوئی بچہ دے دے جس سے یہ جادو میں سکھا دے. بادشاہ نے کیا کیا، فتین اور ذہین بچہ اس جادوگر کو دے دیا. اب بچہ جادوگر کے حوالے ہو گیا. بچہ آتا، جادو سیکھتا، اپنے گھر جاتا. راستے میں کیا ہوا کہ ایک عیسائی راہب رہتا تھا، ایک عابد تھا. بچہ اسی کی مجلس میں بھی بیٹھنے لگا. اب ہوا یوں کہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو جائے تو وہ سزا دے، واپس لوٹے لیٹ ہو جائے گھر والے سزا دیں. اس نے اس بات کا ذکر اس راہب سے، اس عابد سے کیا جس کی باتیں اس بچے کو بڑی پسند آنے لگی. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک ترکیب بنا لیں، جادوگر کو کہیں کہ گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، گھر والوں نے روک دیا، اور گھر والوں کو کہیں کہ جادوگر نے روک دیا. اسی طرح آپ یہ علم سیکھ سکو گے. معاملہ چلتا رہا. اب پہلا مرحلہ یوں آیا کہ قوم کے کچھ لوگ اس علاقے کے جنگل میں پھنس گئے. جس راستے سے آتا تھا ایک بڑا اژدہا، شیر یا کوئی سانپ ان کے سامنے آ گیا. اب وہ پریشان ہو کر کھڑے تھے. اس نوجوان نے کیا کیا، پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، اگر تو راہب کے علم سے اللہ خوش ہے تو میں اسے پتھر مارتا ہوں، تجھے مار دے.
اگر جادوگر کے علم سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہے تو اسے نہیں مارے. اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا جو تھا وہ مر گیا اور وہ قوم والے وہاں سے نکلے. یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ اس بچے نے یہ خبر آ کر اس راہب کو دے دی. اس راہب نے کہا اے میرے بیٹے الیوم افضل منی، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہونے لگی، تو بہتر ہونے لگی. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے کئی لوگوں کو شفا یابی عطا کر دی. جو بیمار تھے آتے، دعا ہوتی، اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتے. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا. اسے بھی کس نے بتا دیا کہ ایسے ایک بچہ ہے، دعا کرتا ہے اور اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. اس نے بڑے تحائف لیے، تحفے لیے اور اس بچے کے پاس آ گیا کہ آپ ایسے کرو، مجھے شفا دے دو، یہ سارے تحفے، یہ مال سارا تیرا ہے. اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے. ہاں ایک بنا پر میں تجھے شفا دے سکتا ہوں، تو ایسا کر دے میرے اس رب پر ایمان لے. تو اللہ پر ایمان لے آئے گا، میں تجھے شفا دے دوں، شفا تجھے مل جائے گی، میں دعا کر لوں گا. اس نے دیکھا میری آنکھیں نہیں ہیں تو معاملہ سہل ہے، آسان ہے. اس نے کہا میں ایمان لے آتا ہوں، تیرے اللہ پر ایمان لے آ. اس نے دعا کر دی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وزیر جب بادشاہ کی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا اس کی بینائی تو لوٹ آئی. کہا کیا کیا تو نے؟ کہا ایک ایسے بچہ ہے، اس نے دعا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفایا بھی دیا. اللہ کون؟ اللہ تیرا اللہ، تیرا رب تو میں ہوں. اس نے کہا نہیں، میرا رب وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے. اس نے اس کو سزا دی اور اس نے بچے کا بتا دیا فلاں جگہ پہ رہتا ہے. بچے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے کہ اب تو یہاں پہنچ گیا، لوگوں کو شفا دے رہا ہے، لوگ تجھ سے صحتیاب ہو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ بچے کو سزا دے دی. بچے نے راہب کا بتا دیا. اب راہب بھی بادشاہ کے پاس آ گیا. اسے کہا اپنا دین چھوڑ دو. اس نے کہا دین نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے فتنے سے بچاؤ اور آزمائش. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ استقامت ایمان کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ایمان نہیں چھوڑوں گا اللہ پر. کہا پھر دیکھ لے میں تیری جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. قبول ہے. کیا ہوا؟ اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے. وزیر کو بلایا گیا، تو پھر جاؤ. اس نے کہا میں نہیں پھروں گا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے کہ ایمان کی مٹھاس ان لوگوں کو ملتی ہے. وَمَنْ يَقْرَأَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا أَنْ يَقْرَأَ يُلْقَى فِي النَّارِ. ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخلے کے بعد، اللہ پر یقین کے بعد، توکل اور بھروسے کے بعد بندہ مومن کفر میں جانا ایسے ناپسند کرتا ہے جس طرح کوئی شخص جلتی ہوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یہ ہے ایمان کی تقاضا. اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اس وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر. اب کہا کہ ایسا کرو، اس بچے کو لے جاؤ اور لے کر پہاڑ پر جاؤ اور پہاڑ سے اسے پھینک دو، یہ ریزہ ہو جائے. بچے کو پہاڑ پر لے گئے. بچے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنی بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے میرے لیے کافی ہو جائے. یہ ایمان ہے کہ اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے جب موت کو سامنے دیکھ رہا ہے. اللہ جس طرح تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا. پہاڑ کو لرزش آ گئی، سارے گر گئے. پہاڑ نے اس بچے کو اپنے دامن میں لے لیا. اللہ نے اس بچے کو بچا لیا اور دوبارہ وہ بادشاہ کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے دیکھا معاملہ تو نہیں بنا. کہا اس کو کشتی میں سوار کرو، سمندر میں لے جاؤ اور آدھا سمندر میں اسے پھینک دینا. یہ پانی کے ضد چڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لے گئے. اس نے یہی دعا مانگی، کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب گئے. اللہ نے اسے بچا لیا اور یہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا.
بادشاہ نے کہا یہ کام تو نہیں بن رہا، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا بادشاہ کو مجھے مار نہیں جب اللہ مجھے موت نہ دے۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ مجھے مار سکتے ہو، وہ ایک شرط ہے کہ آپ مجھے ایک تخت پہ کھڑا کر دو، پوری قوم کو بلاؤ، ساری قوم آ جائے، پھر آپ کمان میں تیر لو اور بسم اللہ ھذا الغلام یہ بول کر تیر مارو کہ اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ مار کر مجھے مارو گے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو آسان معاملہ ہے، ایسے ہی کر لیتا ہوں۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اسے تخت پہ کھڑا کیا، پوری قوم کو بلا لیا، پوری قوم اور سلطنت اکٹھی ہو گئی۔ بادشاہ نے تیر چلا کر یہی جملہ بولا اور وہ بچے کو تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ سارے قوم والے کیا کہتے ہیں؟ آمنا برب الغلام، ہم ایمان لے آئے اس نوجوان یا اس بچے کے رب پر۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کام تو پلٹ گیا، پوری قوم بدل گئی، ایک بچے نے پوری قوم اور سلطنت کو شہادت کے جام پیتے ہوئے کیسے مسلمان کر دیا، کیسے اسلام کی دعوت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہ نے دیکھا معاملہ تو بگڑ گیا، اب بادشاہ نے اپنے جو ہواری تھے، فوج تھی، اسے بلایا کہ آپ خندقیں کھودو اور اس میں آگ جلاؤ۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا، قتل کیے گئے اصحاب الاخدود۔ اخدود اس خندق کو کہا جاتا ہے جو زمین میں کھودی جائے، وہ خندق والے قتل کیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو بھڑکتی ہوئی دکھتی ہوئی آگ تھی، اس میں انگارے تھے آگ کے۔ اذ ہم علیہا قعود، جو بیٹھے ہوئے کنارے کے اس طرف دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ، جو اللہ پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے۔ کیا کیا؟ ان لوگوں کو قریباً 20,000 عیسائی تھے جن کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ ایک وہاں بھی بچہ بولا تھا جو شیر خوار تھا، دودھ پینے والا تھا، ایک وہاں بھی بچہ بولا تھا، اس کی ماں آ رہی ہے، بچہ دودھ پینے والا ہے، ماں ڈر رہی ہے آگ سے، اس خندق سے۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے ماں کو؟ یا امی اسبری، اے میری ماں صبر کر لے، فإنک علی الحق، بے شک تو حق پر ہے۔ وہ دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے تو حق پر ہے اور تو صبر کر لے۔ اس ماں نے صبر کر لیا، اس کو بھی اس آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو اس انداز سے ایمان کے واقعات سنائے، اصحاب الاخدود کے واقعات سنائے، اور یہ واقعہ ان کے ایمان پر استقامت کی عظیم نشانی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ تھوڑا ہم سوچیں، تھوڑا ہم غور کریں، تھوڑا ہم فکر اور سوچ کو سامنے رکھیں کہ نوجوان جب آگے بڑھیں، نوجوان بات بوڑھوں کی نہیں، ہمیشہ آپ تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، بوڑھے مصلحت میں مارے جاتے ہیں۔ بوڑھے جب گھر میں ان سے لوگ کوئی باتیں نہیں کرتا تو وہ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، اچھی بات، بہت اچھی بات، مگر کبھی وہ امام سے لڑنا، کبھی مقتدی سے لڑنا، کبھی جماعت سے لڑنا، یہ بوڑھے ہیں۔ اور جو بچے ہیں جو مکلف ہی نہیں ہیں، جن پر اللہ نے کوئی وزن نہیں رکھا، اب آتا ہے بیچ والا طبقہ، وہ ہے نوجوانوں کا۔ قالوا سمعنا، وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ یہ جو بت توڑنے والا ہوگا، یہ بت کس نے توڑے ہوں گے؟ یہ بتوں کے ساتھ شرارت کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ وہ نوجوان ابراہیم ہے۔ فتن یذکرہم، فتن نوجوان، یہ نوجوان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کا ذریت کہا،
وہ ایمان لے آئے جو ذریت تھی موسیٰ کی. یہ ذریت کون تھی؟ یہ نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے. کبھی ہم نے غور کیا؟ آج باتیں سب کرتے ہیں، سوچ سب میں آتی ہے کہ ہم وہ ریاست بنائیں جو ریاست مدینہ تھی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی، ہم ایسی ریاست بنائیں گے. مگر وہ ریاست بوڑھوں نے نہیں بنائی، بوڑھے نہیں تھے، وہ نوجوان تھے. جوانی کا عالم تھا. اب تھوڑا تو غور کریں، آپ علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا. ایمان لانے والے جو تھے اس وقت اس ٹائم ایک ایسا بتا دو جو بوڑھا ہو. ہاں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی عمر میں سیدنا ابو بکر صدیق نے ایمان لایا، مگر یاد رکھیں وہ بوڑھا نہیں تھا، بوڑھا نہیں تھا، نوجوان تھا. اب دیکھیں، میں آپ کو نام لے کر گناتا ہوں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، سیدنا جعفر بن ابی طالب جعفر طیار، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 7 وہ صحابہ ہیں جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان. جاؤ کتب احادیث، 20 سے 25 سال یہ آپ کے ساتھی بنے. ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی؟ 20 سے 25 سال، جو 25 سے 30 سال درمیان تھے، 30 سال اور 25 سال، اس میں سے سیدنا بلال اور سیدنا صہیب اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ 25 سے 30 سال کے. ہاں جو 30 سال سے 32 اور 35 کے بیچ پیچھے تھے، اس میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. جاؤ اٹھاؤ حدیث کے کتب. ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، آپ کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال. جو 38 سال میں ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 38 سال کا بوڑھا ہوتا، جوان ہے، نوجوان ہے. 38 سال. ایک صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہے، 40 سال کا ہے، عبید اللہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 40 سال کے. رزلٹ کیا آئی؟ شرک اور بدعات کے اڈے اکھڑ گئے، توحید کی شمع روشن ہوئی، ضلالت اور گمراہی اپنے انجام پر پہنچ گئی. جوا، شراب، قتل و غارت، اس ساروں کو مٹایا گیا. ایک ایسی ریاست بنی جو طیبہ پاکیزہ ریاست بنانے والے یہ سارے نوجوان، یہ نوجوان تھے. اور ہماری جوانی کہاں گئی؟ کس انداز میں گئی ہماری جوانی؟ اور ہمارا ایمان کس انداز میں گیا اور کہاں گیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. یہ معاشرہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے. فتنہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں، معاشرے کو غلاظت میں ڈالنے والے لوگ ہیں. معاشرہ صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اللہ کا ہر نظام اپنی جگہ پر ہے. خراب کرنے والی قوم ہوتی ہے، ضلالت اور گمراہی میں آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ کے اور میرے وہ بچے، وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے. ایمان کی تقاضا یہ ہوگی، قیامت کا دن ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے کھڑے ہیں، جن میں سے ایک وہ ہیں شاب النشا،
فی عبادت اللہ، وہ لوگ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جوانی کو دیکھو، ہماری جوانی کہاں ضائع ہو رہی ہے، کس انداز سے ضائع ہو رہی ہے۔ یہ فتنہ ہے آج کل کے نوجوانوں کا کہ وہ اللہ کے گھروں سے دور ہیں، وہ راتوں کو کس ٹائم آتے ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ جب قیامت کا دن ہوگا یہ نوجوان ان کے گریبانوں سے پکڑے گا، جو احادیث یاد دلائے گا، وہ احسن آدابہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کردار سکھاؤ، بہتر بناؤ۔ کیا آج یہ چیزیں آ چکی ہیں یا نہیں؟ توحید کے کھلواڑے ہو رہے ہیں، عام فتنے ہو رہے ہیں، شرک اور بدعات عروج پر ہے، صحابہ کے اوپر کیچڑ پھینکا جا رہا ہے۔ معاشرے میں جس ایمان کی گواہیاں دینے والے قرآن حکیم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لاؤ جیسا ان صحابہ نے لایا تھا۔ یہ سارے نوجوان، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوجوان کے لیے کہا تھا نعم الرجل معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل کا نیول بدل نہیں، وہ معاذ بن جبل جس کو میرے محمد مصطفیٰ سواری پر بٹھا کر خود پیادل جا رہے ہیں، لغام پکڑا ہوا، کائنات کے امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سردار دو جہاں ہیں، پیادل جا رہے ہیں، اور سواری پر بیٹھا ہوا کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے۔ اور اس وقت اس کی عمر کیا ہے؟ 30 سال تک، قریباً 30 سال، 18 سال کی عمر ہے معاذ بن جبل اسلام لائے ہیں، اور 34 سال کی عمر ہے معاذ بن جبل وفات پا گئے۔ یہ ہے زندگی جس کو ہم نے کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے نوجوانی کے اس عالم میں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے نسل کی آبیاری کرو میرے بھائیو، اپنے نسل کو دیکھو۔ اس وقت آپ دیکھو میڈیا کا دور ہے، کیسے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں، کفر، شرک، الحاد، بدعات، خرافات کس انداز سے عروج ہے، اور ہمارے نوجوان کو کوئی علم تک نہیں۔ صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کم و زیادہ بولا جا رہا ہے، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو کم زیادہ نہ بولنا، اور بولا جا رہا ہے۔ ہمیں ایمان میں کچھ بھی نہیں۔ ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں اس اسٹیج سے کہ اب محرم الحرام آ رہا ہے، اس مہینے کا تقدس ہم جانتے ہیں، یہ حرمت کا مہینہ، ہم جانتے ہیں اس مہینے کا تقدس، اور ہم احترام کرتے ہیں ان ہستیوں کی، شخصیات کی، مگر یاد رکھنا، اس بات کو نہ بھولنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، مگر اگر تمہاری انگلیاں ان صحابہ پر، اہل بیت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اٹھی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کیسے فتنے ہو رہے ہیں۔ 1938 کے اندر ایک مصنوعی حج ہو رہا تھا لواری کے اندر، جس کو سپریم کورٹ نے روکا ہے، سپریم کورٹ کے لیٹر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں، اور ہونا بھی نہیں ہے، مگر بات ہم یہ نہیں کہتے کہ ہوا تھا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مقدس دنوں میں 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 اور 13 یہ وہ دن ہیں جو ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اگر حکومت نے، ریاست نے 144 اگر قلم نافذ کیا ہے تو اس کا احترام کیا جائے، اور ان دنوں میں اس مزار کو بند کیا جائے تاکہ یہ تاثر حج کا نہ آئے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، ہم نہیں روکتے، ہم وہ فیصلہ کر رہے ہیں یا وہ بات جو ریاست نے کی ہے۔ مگر آج آپ ملٹی میڈیا بیٹھیں، دیکھیں، غور کریں کہ لوگ کیا انداز سے اس مزار کو کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان دنوں میں کھلے گی، کچھ لوگ گئے بھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نے، تمام مکاتب فکر نے ایک کال کی ہے کہ 11 جولائی کو اگر وہ لوگ جو گئے ہیں، جو 144 قلم نافذ ہوا تھا، اس کی اگر توہین کی ہے عدالت کی، ان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ 11 تاریخ کو مسلمان سارے بغیر میں جمع ہوں گے۔ وہ ریلی جس طرح پہلے ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا سیلاب ہوگا، پھر ریاست روک نہیں پائے۔
ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم مقدس بیت اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے دفاع کی بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ فتنہ پھیلانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ فتنے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو مکمل کامل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ موضوع آگے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔